الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال سامعین کرام، حاضرین اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں و عفیفہ خواتین اسلام، تمام تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، کبریائی و برتری اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے مختص ہے، جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. ہم اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس راستے پر جس پر تیرا انعام ہوا، اس راستے پر ہرگز نہ چلا جس پر تیرا غضب ہوا، یعنی گمراہوں کے راستے پر. اللہ رب العالمین کی تمہید کے بعد سب سے عظیم ہستی، انسانیت کا ہمدرد، بھٹکے ہوئوں کا رہبر، ساقی کوثر، شافی محشر، امام المتقین، افضل الانبیاء والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام ہو، اور سابقہ تمام کے تمام انبیاء پر درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سامعین، آج کے خطبے کا عنوان ہے ماہ شعبان کی بدعتیں. یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے میں نبی علیہ السلام کا عمل کیا تھا اور ہم کون سے عمل کو انجام دے رہے ہیں. شاعر کہتا ہے، نبی سے کچھ محبت ہے نہ ہے خوف خدا دل میں. نبی سے کچھ محبت ہے نہ ہے خوف خدا دل میں. مزہ آتا ہے تم کو اے مسلمان خدا بیزار محفل میں. زبانوں پر تمہاری اپنا ہی ایمان کا نغمہ، خوشی لہانی سے تم گاتے ہو انگلستان کا نغمہ. پسند آتا ہے تم کو خم در یورپ پر جبی کرنا. تمہارے سجدوں سے محروم رہتا ہے خدا کھانا. تمہارے سجدوں سے محروم رہتا ہے خدا کھانا. شعبان کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے، ہمارے دل و دماغ و ذہن میں طرح طرح کے خیالات آنے شروع ہو جایا کرتے ہیں، اور لوگوں نے شعبان کے مہینے کو ایسا بنا کر پیش کر دیا ہے جسے ہم دین سمجھ بیٹھے. در حقیقت یہ دین کا حصہ نہیں. نبی علیہ السلام شعبان کے مہینے میں یقیناً صحیح حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے پھر بعد میں نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے کو آپ نے سختی سے منع فرمایا. نبی علیہ السلام کا یہ عمل تھا
کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو آپ اپنے کمر کو کس لیتے، اور یہی کیفیات رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوا کرتی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی تیاریوں میں جٹ جایا کرتے تھے۔ لیکن ہم کچھ اور عمل انجام دے رہے ہیں، وہ عمل جو نبوی ثبوت سے ہٹ کر عمل انجام دیا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے خود کہہ دیا وما ينطق عن الهوى کہ میرے پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے، جو بھی بات کہا کرتے ہیں وہ رب سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا کرتا ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جیسے ہی شعبان کا مہینہ آتا ہے، گھر میں ہلچل مچنی شروع ہو جایا کرتی، بچوں کو بلایا جاتا، ارے ابا حضور تو اب ہمارے بیچ نہیں رہے، امی جان تو ہمارے بیچ نہیں رہے، اب ہمیں کون سا نیک عمل انجام دینا چاہیے کہ جس سے انہیں نیکیاں ملے، انہیں ثواب ملے۔ تو اب کون سے راہیں ہم ڈھونڈ لیتے ہیں، اور ثواب پہنچانے کا کون سا طریقہ جس کا ثبوت تمام قرون اولیٰ میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین نے جس عمل کو انجام نہ دیا، اس عمل کو ہم ڈھونڈ لاتے ہیں ایصال ثواب پہنچانے کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن خوانی۔ جیسے ہی شعبان کا مہینہ آتا ہے، گلی محلے کی صفائی شروع ہو جایا کرتی ہے، گھر میں اچھے طریقے سے جھاڑو وغیرہ لگا کے صاف ستھرائی کر کے قرآن خوانی کا ایک ماحول بنا دیا جاتا ہے، اور مدرسے کے بچوں کو بلایا جاتا ہے، اور بلانے کے بعد قرآن خوانی کی محفلیں لگائی جاتی ہیں، اور جو مدرسے کے بچے آیا کرتے ہیں اس میں ایک مانیٹر ہوتا، جیسے ہی وہ پتہ چلتا ٹائم دیکھنے کے بعد کہ اب ہمیں دوسری جگہ بھی جانا ہے قرآن خوانی کے لیے، وہ فوراً جو مانیٹر ہوتا وہ سگنل جاری کرتا، اور سارے بچے قرآن کو یوں ہی سپارے کو رکھنا شروع کر دیا کرتے۔ قرآن نہیں پڑھتے، وہ تو قرآن پڑھ پڑھ کے تھک رہے ہوتے ہیں، اور قرآن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے مردوں کو بخشوانے کی کتاب نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو معاف کرنے کے لیے قرآن کو نازل نہیں فرمایا، اور اگر ایسا ہوتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسرے کے لیے ایصال ثواب ضرور کرتے۔ دونوں رفیق، یہ سب رفیق تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے، لیکن ان لوگوں نے اس عمل کو انجام نہیں دیا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ مردوں کو بخشوانے کی کتاب نہیں ہے، اور یہ جو عمل انجام دیا جا رہا ہے ثواب کی نیت سے، اس سے کچھ ثواب حاصل نہیں ہو۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں ارے قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں برائی کیا ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ تو کیا اگر اس میں برائی نہیں اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوتی تو ابو بکر کو معلوم نہیں تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر تھے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا آپ تو داماد رسول تھے؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا؟ یہ سب کے سب نفوس قدسیہ کی زندگی سے دور دور تک ثبوت نہیں ملتا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ کام کرنے کی نہیں، جو عمل کو ہم انجام ثواب کی نیت سے ہم کر رہے ہیں اس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونا۔ قرآن یقیناً پڑھنے کی کتاب ہے، عائشہ، رفقا، اس باپ کے بچے، اس کی بیٹیاں، یہ سب مل کر پڑھیں اور اپنے ابا حضور کے لیے دعائیں کریں، تو رب سبحانہ و تعالیٰ جب قبولیت سے نوازے تو ممکن ہے کہ ان کے مغفرت کے فیصلے ہو جائیں۔ لیکن اس عمل کو اجتماعی شکل دے کر انجام دینا شریعت مطہرہ میں دور دور تک اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ چاہے تمام احادیث کی کتاب کو آپ پڑھیں، کسی محدثین نے چیپٹر باب قائم نہیں کیے، قرآن خوانی کے نام سے کوئی باب نہیں کیے قائم کیے۔ تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ کام کرنے کے نہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔
یہ بدعت ہے، صریح بدعت ہے جو اس مہینے میں انجام دیا جاتا ہے۔ دوسری چیز، لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے ابا امی جب دنیا سے رخصت ہو گئے، شعبان کے مہینے میں ان کی روحیں آیا کرتی ہیں، ان کی روحیں آیا کرتی ہیں، اور کیا کرتے لوگ، شعبان کی 15ویں تاریخ کو اچھے پکوان بنائے جاتے، حلوہ مٹھائیاں بنائی جاتی، بنانے کے بعد کشت میں رکھنے کے بعد اگربتیاں جلا لی جاتی، اور جلانے کے بعد ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے ابا کی روح آتی ہے، ہمارے اماں کی روح آتی ہے، ہمارے بھائی اور بہن جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی روحیں آتی ہیں، ہم اس وقت تک یہ کھانا نہیں کھائیں گے جب تک ان کے نام کا فاتحہ نہ ہو جائے، جب تک اس کھانے پر ان کے نام کا قرآن نہ پڑھ لیا جائے۔ اور بیٹی یہ کہتی کہ ابا کے نام پر 1 ختم، بیٹا یہ کہتا ابا کے نام پہ 3 ختم، یعنی قرآن اس نے پڑھے اور کھانے رکھے گئے اور اگربتیاں جلائی گئیں اور اس پر کسی کو بلا کے یہ چیزیں پڑھی گئیں، تو اس طریقے سے دعائیاں کلمات ادا کیے جاتے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں اس کی گنجائش نہیں، شریعت مطہرہ میں دور دور تک اس کی گنجائش نہیں۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ مردے آیا کرتے، یہ باطل عقیدہ ہے، باطل عقیدہ ہے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 100 میں بباغ دوحن اللہ رب العالمین کا قرآن چیخ کر یہ کہہ دیا کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اس کی روحیں پرواز کر جاتی ہیں تو یا تو علیین کے اندر چلی جاتی یا تو سجین کے اندر چلی جاتی، اگر نیک بخت ہیں تو علیین کے اندر داخل کر دیا جاتا، اور اگر بدبخت ہیں تو سجین کے اندر اسے داخل کر دیا جاتا۔ تب یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ مردے کی دوبارہ دنیا میں آمد و رفت اور اس کے روحوں کا آمد و رفت، گویا کہ یہ باطل عقیدہ ہے۔ اس عقیدے سے ہمیں بچنا چاہیے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ 15 شعبان کو ہمارے مردوں کی روحیں آیا کرتی ہیں، انہیں سورہ مومنون کی آیت نمبر 100 پڑھ لینا چاہیے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ سورہ مطففین ہمیں پڑھ لینا چاہیے کہ اس میں رب سبحانہ و تعالیٰ نے روحوں کے متعلق کیا کہا ہے، بالکل صاف ستھرے لفظوں میں اللہ رب العالمین نے کہا۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس دن میں ہم مٹھائیاں بنایا کرتے، کچھ حلوے بنایا کرتے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام والسلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، دندان مبارک نبی علیہ السلام کے دانت ٹوٹ گئے تھے، لہٰذا ہم شیرینی میٹھی چیزوں کو ہم استعمال کرتے اور اسی سنت کو ہم یاد کرتے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام والسلام نے کچھ میٹھی چیز تناول فرمایا تھا۔ ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو غزوہ احد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ شوال کا مہینہ تھا، وہ تاریخ 3 تھی، اور ہم کہاں منا رہے ہیں؟ شعبان کے مہینے میں۔ حلوہ کب پکائے جا رہے ہیں؟ شعبان کے مہینے میں، 15ویں شعبان کے اندر یہ اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ عمل شوال کے اندر وجود میں آیا اور ہم کون سے مہینے میں کر رہے ہیں؟ شعبان۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اس کے اندر بھی جھول جھال ہے، اس کے اندر بھی جھول جھال ہے۔ لوگوں نے مصنوعی دین بنا لیا، لوگوں نے مصنوعی دین بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا، اور ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے سوشل نیٹ ورک کا زمانہ ہے، سب سے زیادہ فیس بک، انسٹاگرام پر بہت ساری چیزیں وائرل ہوا کرتی ہیں کہ حضرت علی نے یہ کہا، حضرت علی نے یہ کہا، حضرت علی کا فرمان یہ ہے، یہ گولڈن ورڈز آف علی ہے۔ یہ در حقیقت یہ شیعوں کے طرف سے یہ چیزیں رائج کی جاتی ہیں اور سنی حضرات بہت ہی آسانی کے ساتھ اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں بغیر سمجھے بوجھے۔ دور دور تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان نہیں ہوتا، ان کے نام کا لیبل لگا کر یہ ہمارے سامنے پروس دیا جاتا۔ یہ دین نہیں، دین میں ملاوٹ ہے، بناوٹی دین ہمارے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، گویا کہ اسے ہم آسانی کے ساتھ ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے وہ دین ادھورا ہے، وہ دین ادھورا ہے، اور ہم اپنے اعمال سے اس دین کو ہم پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ گویا کہ پیغمبر عربی پر جو دین نازل ہوا
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کی دعوت ہمیں دے کر دنیا سے رخصت ہوئے اس دین کو ہم پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ایسا ہرگز نہیں، یہ سراسر جھوٹ ہے، سراسر بہتان ہے اگر ہم ایسے نئے ریلیجن کو ہم اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بچنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑی سخت گرفت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون نافرمان ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا، من عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، گویا کہ اس نے دین متین کا انکار کیا۔ جس نے میری نافرمانی کی، میری باتوں کو حکم عدولی کی، گویا کہ اس نے انکار کیا۔ رب کا قرآن کہتا ہے، یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے دین متین کو، دین حنیف کو رب سبحانہ و تعالیٰ نے اپڈیٹ کر کے قیامت تک کے نسل انسانی کے لیے اللہ رب العالمین نے قائم کر دیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرما دی کہ آج کے دن ہم نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، اپنے مشن کو ہم نے پائے تکمیل تک پہنچا دیا۔ رب کا قرآن کہہ رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور پیغمبر عربی نے سر تسلیم خم ہو کر آپ نے کہا کہ رب نے جو ہمیں دین عطا کیا، میں اسے تسلیم کرتا ہوں، میں اسے ایکسپٹ کرتا ہوں، میں اس سے راضی ہوں۔ تو اس سے یہ پتا چلا یہ نبوی طریقہ نہیں ہے جس طریقے کو ہم لوگوں نے رائج کر لیا ہے۔ اب آگے چلیں، حلوے کی بات ہو گئی۔ اب اس آج کی رات کو، شعبان کی 14ویں رات کو یعنی 15 تاریخ کو لوگ قبرستان کو جایا کرتے ہیں، اور قبرستان جانے کے بعد لوگ دلیلیں ڈھونڈ کر لایا کرتے ہیں۔ محدثین کی ایک بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس حدیث کا راوی جو نقل کرتا ہے وہ پرلے درجے کا جھوٹا اور کذاب ہے۔ یہ ہماری بات نہیں، امام بخاری اس بات کو کہتے ہیں۔ مسند احمد اس روایت، امام احمد اس روایت کو نقل کرتے ہوئے وہ اس روایت کو کذب کہتے ہیں، گویا کہ یہ جھوٹ ہے، صریح جھوٹ ہے۔ اب اندازہ لگائیں، محدثین کی ایک لمبی جماعت اسے جھوٹ کہیں اور ہم اسے فلٹر کرنے میں لگ جائیں تو ہم سے بڑا احمق کون ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ سمجھنے کی، اگر قبرستان جانے کی مہلت اگر ہمیں دی گئی ہوتی تو خاص کر کے پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو بقیع کے اندر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس روایت کو ہم صحیح تھوڑی دیر کے لیے وقتی طور پہ مان بھی لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے اندر گئے، چپکے سے گئے۔ اب ہم کیسے جا رہے ہیں؟ اچھے طریقے سے لباس پہن کر، سرما کاجل لگا کر، ہاتھ میں اگربتیاں لے کر، قبرستان میں لائٹیں جلا کر اور مٹھائیاں بانٹتے ہوئے، شور مچاتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے ہم قبرستان کو جا رہے ہیں، اور قبرستان کو جانے کے بعد اپنے مردوں کو سلام کر رہے ہیں، مردے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، مردے کے لیے قرآن خوانیاں کر رہے ہیں۔ کیا نبی علیہ السلام سے اس کا ثبوت ملتا؟ کیا کبار صحابہ کرام کی زندگی میں اس کا ثبوت ملتا؟ جس کے سلسلے میں نبی علیہ السلام نے کہا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سب سے بہترین زمانہ میرا، پھر اس کے بعد ابو بکر و عمر و عثمان کا، اس کے بعد تابعین کا، اس کے بعد کے دور کی تصدیق نبی علیہ السلام نے نہیں کی۔ تو اس سے یہ پتا چلا زمانہ جیسے آگے کی طرف بڑھتا رہا، لوگوں نے اس کے اندر ملاوٹ کرنی شروع کر دی، اور ملاوٹ کر کے اس دین کی تصدیق کرنے کے لیے جھوٹی باتوں کو لا کر فٹ کرنے کے لیے پوری زور آور ہو گئے۔ صرف یہی نہیں، آگے چلے، قرآن کی آیتوں کا مطلب بھی غلط طریقے سے لے لیا گیا، اور اسے شعبان کے 15ویں تاریخ پر لا کر فٹ کر دیا گیا۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 کے اندر رب سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ انزلناہ، پہلے اللہ رب العالمین نے کہا، اس سے یہ پتا چل رہا ہے کسی چیز کا نزول، اور وہ چیز کیا ہے؟
رب کا قرآن ہے. رب سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے نزول کو کہہ رہا ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسے لیلۃ مبارکہ بابرکت والے رات کے دن ہم نے قرآن کو نازل فرمایا. لوگوں نے اسے لا کر 15 شعبان پہ فٹ کر دیا. پھر رب سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرما دی. سورہ قدر میں قرآن چیخ کر کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں ہم نے نازل فرمائی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. یعنی اس آیت کی تشریح رب سبحانہ و تعالیٰ سورہ القدر سے کر دیا. اب کوئی یہ کہے کہ اس سے 15ویں شعبان، تو اب اندازہ لگائیں کہ گویا کہ وہ جھوٹ باندھ رہا ہے، وہ جھوٹی باتیں کہہ رہا ہے. رب کا قرآن جھوٹ نہیں ہو سکتا، محمد عربی کا فرمان جھوٹ نہیں ہو سکتا. کسی انسان کی بات ضرور جھوٹی ہو سکتی ہے، ضرور جھوٹی ہو سکتی ہے. انسان کی باتیں ضرور جھوٹی ہو سکتی ہے، اس کی لکھی ہوئی تفسیر میں باتیں من گھڑت ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن رب کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا. رب کا قرآن کہہ رہا ہے. آگے چلے، صرف یہی نہیں، آگے اللہ رب العالمین نے سورہ البقرہ آیت نمبر 185 میں اور بھی تصدیق کر دی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پہلی آیت سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں جو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے اسے بابرکت والی رات میں ہم نے نازل فرمایا. اب قرآن کی نزول کا اللہ رب العالمین مہینہ بھی بتلا رہا ہے. اللہ رب العالمین مہینہ بتلا رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، وہ رمضان کا مہینہ ہے جس پہ ہم نے قرآن کو نازل فرمایا. اب اسے سوچ لینا چاہیے. جو لوگ اس آیت کو لا کر شعبان کے مہینے پر فٹ کیا کرتے ہیں، دور دور تک اس کی حقیقت نہیں، دور دور تک حقیقت کا نام و نشان نہیں ملتا، جسے لوگ دین بنا بنا کر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. اور ہمارا ایک اچھا خاصا طبقہ ایک ہجوم کی شکل میں قبرستان کو جا رہا ہے، راتوں کو جاگ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے سراسر ایک مذاق بنایا جا رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رب کا قرآن یہ کہہ رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. قبرستان میں چراغا کرنا، لائٹیں لگانا، اگربتیاں سلگانا اور محفلیں منعقد کرنا، شور شرابے کرنا. نوجوان بچے بائک رائڈنگ کیا کرتے اس رات میں، آتش بازیاں ہوا کرتی، راستوں پہ چراغ جلایا جاتا. تو ہم میں اور غیروں میں فرق کیا باقی رہا؟ وہ دیپاولی کے موقع سے وہ بھی چراغ جلائیں تو وہ پکے درجے کے نافرمان، رب کے باغی، اور ہم وہی کام آج شعبان کے مہینے میں انجام تک پہنچائیں اور ہم بھی اپنے گھروں کے سامنے چراغا اور قندیل جلائیں، اپنے قبرستان کو ہم روشن کریں تو ہم پرلے درجے کے پکے درجے کے جنتی. یہ کیسے دو رنگی باتیں کیسے ہو سکتی؟ شاعر کہتا ہے دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا. کہ اگر یہ دو رنگی باتیں کہ یہ دین ہے اور یہ دین نہیں، وہ کافر ہے یہ پکا مومن ہے، عمل وہی انجام دیے جا رہے ہیں جو دوسرے لوگ عمل انجام دے رہے ہیں اور ہم اسے دین کا حصہ سمجھ رہے ہیں. حدیث سنیں، ابو داؤد کی روایت ہے. ابو داؤد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا شعبان کے تعلق سے؟ حدیث نمبر 2337 نمبر روایت ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں جب شعبان کا 15ویں شعبان آ جائے، یعنی شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے، اذا انتصف شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے، فلا تصوموا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے روزہ نہ رکھو، ورنہ یہ روزہ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے، اس میں بادھا بن جائے گا، ہمارا جسم لاغر کمزور نہیں ہو جائے گا، اور اس وقت میں وہ روزہ رکھنا ہمارے لیے بہت زیادہ صعوبتوں کا ذریعہ بن جائے گا، اور وہ فرض ہے. شعبان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھا کرتے تھے. ہم کنٹینیو اگر اللہ رب العالمین نے سکت و صلاحیت ہمیں عطا کی ہے تو ہم روزہ رکھیں، کوئی منع نہیں، لیکن خاص کر لینا اور خاص کر کے اس میں مخصوص دن میں روزہ رکھنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کا روزہ نہ رکھو، فلا تصوموا، روزہ نہ رکھو. بالکل یہ صحیح روایت. اب اس سے کیا بات واضح ہوئی
اس سے بات واضح ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سچا یا ہمارا اعمال سچا جس عمل کو ہم انجام دے رہے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اس بات کی تصدیق کرتا ہے. روحوں کا آنا جانا، ایکسچینج ہونا، کھلانا بخشوانا، وہ سب سورہ مومنون کی آیت نمبر 100 ہم جب پڑھیں گے. آیت کچھ یوں ہے، اللہ رب العالمین نے کہا حتی اذا جاء احدهم الموت، جب تم میں سے کسی کی موت آ جاتی ہے، قال رب ارجعونی، تو وہ یہ کہے رب سبحانہ و تعالیٰ سے کہ یا رب مجھے پلٹا دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل انجام دوں، تاکہ میں نیک عمل انجام دوں. ترکتک اللہ، تو اسے کہہ دیا جائے گا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اللہ رب العالمین کے حضور پیشکش ہونے کے بعد واپسی نہیں. انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ صرف کہنے کی بات ہے جو یہ بندہ کہہ رہا ہے. دنیا میں ہم نے اسے موقع دیا تھا لیکن اس نے کچھ نہ کیا، اب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پلٹا دیا جائے. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ روح پلٹتا نہیں، روح آتا جاتا نہیں. یہ باطل عقیدہ ہے اور یہ ہندوانہ رسم و رواج آج ہمارے معاشرے میں داخل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے کہ روحیں آیا کرتی ہیں. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. آگے چلیں. اسی طریقے سے اگر میت نیک وقت ہے تو علیین کے اندر لکھ دیا جاتا، اور اگر بدبخت ہے تو سجین کے اندر اس روح کو پہنچا دیا جاتا. مومنین کی روح کے سلسلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا کہ اسے پرندوں کے قالب میں محفوظ کر دیا جاتا، پرندوں کے قالب میں اسے محفوظ کر دیا جاتا، جیسا کہ صحیح البخاری حدیث نمبر 2412 پر روایت موجود ہے. علامہ البانی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو بالکل پرلے درجے کا اور اس حدیث کے راوی کو جھوٹا کہا ہے. جس حدیث کو دلیل بنا کر ہم عمل انجام دیتے ہیں وہ حدیث کچھ یوں ہے. دیکھیں وہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے لوگ کہتے ہیں فقوموا لیلھا، رات کو قیام کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں کہ فقوموا لیلھا، رات کو قیام کرو، وصوموا نہارھا، اور دن کو روزہ رکھو. امام بخاری حدیث کے سب سے زیادہ چنندہ محدث، جنہوں نے لاکھوں حدیثوں کو فلٹر کر کے صحیحین کو جمع کیا، جس پر محدثین کی ایک بڑی جماعت یہ کہتی ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، رب کے کلام کے بعد اگر صحیح کتاب اگر کوئی ہے تو صحیح البخاری ہے. امام بخاری یہ کہتے ہیں اس حدیث کے سلسلے میں کہ اس حدیث کا جو راوی ہے ابو بکر ابن عبداللہ جو ہے یہ پرلے درجے کا جھوٹا تھا، کذاب تھا، اور اسے امام احمد نے بھی اسے جھوٹا کہا ہے. اب اندازہ لگائیں، امام بخاری جیسا محدث، امام احمد جیسا محدث اسے جھوٹا کہے، تب اس کی تصدیق ہمارے آپ کے کرنے سے حدیث صحیح تھوڑی ہو سکتی ہے. ہمارا علم کا معیار کیا ہے کہ ہم کسی ضعیف حدیث کو، کسی کمزور روایت کو ہم صحیح کر دیں؟ یہ محدثین کا ایک معیار ہے اور انہوں نے حدیث کو صحیح اور ضعیف کے ترازو میں رکھ کر انہوں نے اسے محفوظ کیا ہے. صحیح مسلم کی روایت سنیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من عمل عملا وہ عمل جس کا ثبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں، لیس علیہ امرنا فهو رد، تو وہ عمل مردود ہے، وہ عمل مردود ہے. چاہے اس عمل کو ہم نیکی سمجھ کر کرتے رہیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہونا. تو ہمیں ایسے عمل کے انجام دینے سے پہلے سوچنا چاہیے، بچنا چاہیے. ہم کتابوں کو نہیں پڑھتے اور مولویوں کے بہکائی ہوئی باتوں میں آ کر فوراً اس عمل کو انجام تک پہنچانے لگتے ہیں، اور یہ تو پیسے اٹھنے کے الگ الگ طریقے اختیار کر لیے جاتے ہیں اور اسے ہم دین کا حصہ سمجھتے ہیں. اب آگے چلیں. 15ویں شعبان، روحوں کی آمد و رفت، یہ ساری چیزیں، روح کا ملانے کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کرنا، اور مردوں کے سرہانے قبرستان کے اندر لوگ لکڑیاں گاڑ دیتے. باپ نے، بیٹے نے اپنے باپ کو پوری زندگی، جب باپ حیات میں تھا، کبھی ایک قمیص خرید کے نہیں دیا. مرنے کے بعد شعبان کے مہینے میں 15ویں شعبان کی رات کو اپنے باپ کے سرہانے، قبر کے سرہانے جا کر ایک ڈنڈا گاڑتا ہے، اور گاڑنے کے بعد سلوایا ہوا قمیص، کرتا، پائجامہ، سلوار اس ڈنڈے کو پہناتا ہے ثواب کی نیت سے. یہ بھی عمل انجام دیا جا رہا ہے.
یہ بھی معاشرے میں عمل انجام دیا جائے دین سمجھتے. زندگی میں اپنے باپ کو پہنانے کی توفیق نہیں ہوئی, مرنے کے بعد اس ڈنڈے کو ہم کپڑا پہنانے کے بعد یہ سمجھ رہے کہ ہمارے باپ کو ثواب پہنچ رہا ہے, ثواب پہنچانے کا یہ ذریعہ ہے. بچنا چاہیے. اسی طریقے سے صلاۃ الالفیہ, ہزار رکعتیں کنٹینیو. بعض نوجوان سجدے میں ہی رات گزار دیا کرتے, رکوع میں ہی رات گزار دیا کرتے. الگ الگ نمازوں کا اہتمام کیا جاتا. ان نمازوں کا کوئی ثبوت نہیں صحیح احادیث سے. اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں نے پڑھا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ مبارکہ میں نازل فرمایا. اس آیت کے سلسلے میں دیکھیں اب محدثین مفسرین صرف ہمارے والے نہیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس سے پہلے حدیث کے مولویوں کے نام لیے جا رہے ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ علامہ تھانوی, شفیع اور اس طریقے سے مفتی شفیع اور کبار اہل علم نے دیکھے اس آیت کے سلسلے میں اس آیت سے اور اس رات سے کون رات مراد لیا ہے. قرطبی تفسیر قرطبی کے اندر, ابن العربی نے اور اسی طریقے سے جمہور علماء نے, تیسر البیان کے مفسر لقمان سلفی نے اس آیت سے مراد لیلۃ القدر کی رات مراد لی ہے. تفسیر ابن کثیر نے امام الدین ابن کثیر نے اس سے مراد لیلۃ القدر لیا ہے. تفسیر احسن البیان میں حافظ صلاح الدین یوسف نے اس سے مراد لیلۃ القدر لیا ہے. اسی طریقے سے آگے چلیں, تفہیم القرآن ابو الاعلی مودودی کی بہت ہی مشہور تفسیر, انہوں نے اس رات سے مراد لیلۃ القدر کی رات لیا ہے. تفسیر عثمانی میں مولانا شبیر عثمانی اس سے مراد لیلۃ القدر کی رات لیتے ہیں. آگے چلیں, تفسیر ضیاء القرآن پیر محمد اکرم شاہ ازہری اس سے مراد لیلۃ القدر کی رات لیتے ہیں. تدبر قرآن کے مفسر امین الحسن اصلاحی وہ اس سے مراد لیلۃ القدر کی رات لیتے ہیں. آگے چلیں, تفسیر القرآن مولانا عبد الرحمن کیلانی وہ اس سے مراد لیلۃ القدر کی رات لیتے ہیں. معارف القرآن جماعت دیوبندیت کے سب سے بڑے عالم اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی تفسیر معارف القرآن, اس کے مفسر اس کے مصفر مفتی شفیع صاحب اس سے مراد لیلۃ القدر کی رات لیتے ہیں. اب اندازہ لگائیں ہم سچے یا یہ سب مولویوں کے ایک لمبی فہرست کبار اہل علم جن لوگوں نے تفسیر لکھی ہے وہ سچے, ہم سچے یا وہ سچے. تو پتہ چل رہا ہے کہ ضرور ہماری رہنمائی غلط کی طرف کر دی گئی ہے اور ہم دھوکے میں آ کر اس دین کو ہم اصل دین سمجھ بیٹھے ہیں. در حقیقت اس کا دور تک اس کا نام و نشان نہیں ملتا, نہ قرآن سے اس کا ثبوت ملتا, نہ صحیح حدیث سے اس کا ثبوت ملتا. تو ہمیں بچنا چاہیے, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. رمضان المبارک کی آمد ہے, رمضان المبارک کی آمد ہے. اس میں آخری عشرے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل تھا کہ آپ اعتکاف کرتے اور اپنے اہل ویال کو بھی جگا دیتے اور جگانے کے بعد اہتمام کرتے, دعاؤں کا اہتمام, قرآن مقدس کی تلاوت کا اہتمام, آنسو بہانا وہ نبوی عمل ہے اور تمام کے تمام اہل علم کا عمل ہے. لہٰذا اس رات میں ہم جگنے کا اہتمام کریں. اس رات میں جگنے کا اہتمام بعض مساجد میں نہیں ہوتا, کوئی اہتمام نہیں ہوتا, لیکن اس رات میں انسانیت کا ٹھٹھے مارتا ہوا سمندر سڑک